السلام علیکم ناظرین، میں بابر علی اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے اپنے یوٹیوب چینل بابر ڈیلی نیوز پر۔ ناظرین، سب سے پہلے وہ اہم خبر جو عمران خان کا بیان ہے، جنہوں نے کل اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے اور وکلاء سے بات کرتے ہوئے بیان دیا ہے۔ انہوں نے امریکن الیکشن کے بعد یہ پہلی ملاقات یعنی کہ یہ پہلی گفتگو میڈیا سے کی ہے اور اپنے وکلاء سے کی ہے۔ انہوں نے بڑی اہم چیزوں پر بات چیت کی ہے جو سروسز چیف کی الیکشن کی ایکسٹینشن ہے، اس پہ انہوں نے ایک واضح بیان دیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں عمران خان نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں اور وکلاء سے بات چیت کرتے ہوئے کیا کہا۔ میرا تو نہیں ہے، عمران خان کا سٹیٹمنٹ ہے تھوڑا سا تفصیل سے اور تھوڑا سا واضح انداز میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ عمران خان نے کہا ملک میں جمہوریت برائے نام رہ گئی ہے۔ عدلیہ ایک جمہوری ملک میں آزادی کی ضمانت ہوتی ہے جو اب نہیں ہے۔ ملک میں صرف انتخابات سے جمہوریت نہیں آتی، یہ بہت اہم بات ہے، نہیں آتی۔ حقیقی جمہوریت جو ہے اس کے لیے صاف شفاف انتخابات، آزاد عدلیہ، قانون کی بالادستی اور احتساب کا ہونا ضروری ہوتا ہے، ورنہ انتخابات کا ڈھونگ تو ڈکٹیٹر بھی مچاتے رہے ہیں یا رچاتے رہے ہیں۔ ملک کے میڈیا پر اس وقت مکمل سینسرشپ ہے۔ میں نے اخبارات دیکھے ہیں، ان میں میرا کوئی بیان نہیں چھپتا۔ ان کی بات یہ تو حقیقت ہے، کوئی ایک بیان بھی اخبارات میں ہم نے نہیں دیکھا، کوئی کوئی نیوز آئی ہو، کوئی بھی ایک بیان چھپا ہو۔ اس وقت حکومت نے آئین میں ترمیم کر کے سپریم کورٹ پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ یہ اب جو مرضی ناانصافیاں ظلم کریں، اب ان سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ تحریک انصاف جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، اس کو ہرانے کے لیے قاضی فائز عیسیٰ اور چیف الیکشن کمشنر نے ان کے ساتھ مل کر مینڈیٹ چوری میں ان کی مدد کی۔ انہوں نے پاکستان کی عوام کے جو مینڈیٹ پر جو ڈاکہ مارا، اس کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ ساری قانون سازی کی ہے۔ یہ جو بل پاس ہوئے ہیں، یہ جو آرمی چیف کی یا سروسز چیف کی ایکسٹینشنز ہیں، یہ سب اس چوری والے مینڈیٹ کو مزید یعنی کہ کوئی کپڑا یعنی کہ کور اپ کیا جا رہا ہے۔ اس کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ ساری قانون سازی کی ہے۔ اس غیر آئینی پارلیمنٹ اور غیر آئینی صدر اور غیر آئینی وزیر اعظم اور اس فارم 47 کی پیداوار نے اس نظام کو استعمال کر کے آئینی ترمیم کروائی گئی۔ اس قانون سازی کا مقصد صرف پاکستان کی عوام کے حقوق کو سلب کرنا، آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع۔ فوج کا اندرونی معاملہ تب ہوتا ہے اگر آرمی چیف نیوٹرل ہوتا۔ موجودہ آرمی چیف تو اس ناجائز حکومت کو تحفظ فراہم کر رہا ہے۔ بہت ہی اہم بات یہ کی ہے خان صاحب نے۔ حکومت نے مینڈیٹ پر مارے گئے ڈاکے پر تحفظ دینے کے لیے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کی ہے۔ اس پر پارلیمنٹ میں قانونی بحث ہونی چاہیے تھی۔ یہ انتہائی اہم معاملہ تھا۔ اس پر کوئی قانونی بحث کیے بغیر قانون سازی کر دی گئی۔ قانون سازی جو کی ہے، ابھی انہوں نے بل پاس کیے ہیں۔ میں اپنی ساری پارٹی بالخصوص قیادت کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ احتجاجی تحریک کی تیاری کریں۔ احتجاج کی قیادت تحریک انصاف کی جوائنٹ لیڈرشپ کرے گی۔ جو عمران خان نے اپنی لیڈرشپ کو اب ایک اشارہ دیا ہے، ایک سمت بتائی ہے، ڈائریکشن دی ہے، وہ اب اہم ہے، وہ آپ توجہ سے سن لینا۔ جوائنٹ لیڈرشپ کرے گی۔ جو ٹکٹ ہولڈر یا عہدیدار احتجاج میں شرکت نہیں کرے گا، اس کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں اور نہ ہم اس کو اگلے الیکشن میں ٹکٹ دیں گے۔ میرا اپنی قوم کو یہ پیغام ہے۔ اب عمران خان کا اپنی قوم کے لیے بھی پیغام آیا۔ میرا اپنی قوم کو یہ پیغام ہے کہ اپنے حقوق اور آزادی کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ آپ سب کو حقیقی آزادی اور آزاد عدلیہ کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا۔ ہاں، یہ تو صاف ظاہر ہے، کھڑا نہیں ہوں گے تو ہم جس طرح 70-75 سال سے ماموں بنتے آ رہے ہیں، اسی طرح سے ماموں بنتے رہیں گے، نغمے سنتے رہیں گے، بس بسترے گرم چاہیے، ہمیں گھر پڑے رہیں گے۔ بسترے گرم بھی تب ملتے ہیں جب آپ کے پاس تمام تر اختیارات ہوں۔ اچھا، ہونا پڑے گا۔ ڈنڈے کے زور پر یہ حکومت نہیں چلائی جا سکتی۔ میں پچھلے 16 ماہ سے جیل میں ناحق قید ہوں۔
اگر ہم آج ان کے سامنے نہیں کھڑے ہوں گے تو پاکستان میں مکمل طور پر جمہوریت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ہو بھی گیا ہے، کچھ چند تھوڑا سا رہتا ہے، بٹ وہ بھی اب دیکھ لینا جب یہ 1-2 مہینہ گزرتا ہے یا 10-12 دن کا ٹائم آتا ہے ان کو، وہ بھی جمہوریت بچی کھچی بھی ختم ہو جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ غلامی سے موت بہتر ہے۔ یہ مجھے ملٹری کورٹس میں لے جانا چاہتے ہیں تو لے جائیں، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن ان کی غلامی قبول نہیں کروں گا۔ خان صاحب نے بہت ہی جذبہ دکھایا اس بیان میں اپنے میں۔ وہ ایک شخص جو اپنی تمام تر زندگی کی عیاشیاں چھوڑ کے اس ملک کے لیے کھڑا ہے، اس گندے نظام کے آگے ایک ڈھال بن کے کھڑا ہے، تو عوام کو چاہیے کہ عوام اب ان کا ساتھ دے، اور سب سے پہلے بالخصوص اس لیڈرشپ کو چاہیے کہ خان صاحب کے ساتھ مخلص ہوں۔ یہ جو 5-6 بڑے ہیں نا، بڑے میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو خود کو پی ٹی آئی سمجھتے ہیں، یہ ایک تو ہو گیا بریسٹ گور، عمر ایوب، شبلی فراز، وقاص اکرم، اچھا وہ 5واں کون سا ہے یار، کھوسا صاحب، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی پی ٹی آئی ہیں، بٹ ایسا نہیں ہے۔ پی ٹی آئی عمران خان ہے، اور آپ جو ہیں وہ عوام کی وجہ سے ہیں، اور عمران خان کے تھوڑا ساتھ جو کھڑے ہیں آپ اس کی وجہ سے ہیں۔ اچھا تیار ہوں، لیکن ان کی غلامی قبول نہیں کروں گا۔ میری 2 بہنوں کو بھی جیل میں ڈالا گیا، اور ایک بہن کا بیٹا 1.5 سال سے ملٹری جیل میں ہے۔ میں بذات خود ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں ڈونلڈ ٹرمپ کو 47ویں صدارتی انتخابات جیتنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا وہ سنیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت پاکستان کے لیے خوش آئین ہے۔ مجھے امید ہے کہ صدر ٹرمپ کم از کم نیوٹرل ہوں گے، اور جو بائیڈن کی طرح نہیں ہوں گے، جنہوں نے باجوہ کی طرح حسین حقانی کو استعمال کر کے جو میرے خلاف لابی کی گئی اس پر یقین کیا گیا۔ میری رہائی کا معاملہ امریکہ سے نہیں بلکہ پاکستان میں ہی مکمل ہوگا۔ یہ بہت بڑا اشارہ عمران خان نے دیا ہے۔ جو سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ آ گیا اب عمران خان رہا ہوگا، نہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ میرا رہائی کا معاملہ پاکستان سے ہی ہوگا۔ اپنی 2 غلطیاں تسلیم کرتا ہوں، ایک جنرل باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع دینا، دوسری کمزور حکومت لینا بجائے کہ دوبارہ الیکشن کروانے کے۔ میرا نام باقاعدہ طور پر ECL میں ڈال دیں۔ میں ملک سے باہر کبھی نہیں جانا چاہتا۔ پہلے نواز شریف ملک سے باہر بھاگ گیا، اب اس کی بیٹی بھی چلی گئی ہے بیرون ملک۔ علاج انتہائی مہنگا ہوتا ہے، بیرون ملک علاج انتہائی مہنگا ہوتا ہے، اور ان کا سارا ٹبر ہی باہر بیٹھا ہوا ہے۔ اور مزید کیا کہا وہ بھی سنیے۔ ان کی جائیدادیں باہر ہیں، پیسہ ملک سے باہر ہے۔ اگر میں نے نواز شریف اور زرداری کی طرح چوری کی ہوتی تو میں ڈیل کر کے ملک سے کب کا بھاگ گیا ہوتا۔ یہ تھا عمران خان کا ناظرین بیان جو انہوں نے کہا۔ کچھ اور بھی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ناظرین، ترمیم کس طیارے میں بیٹھ کر تشریف لے گئی، مریم نواز کس طیارے میں بیٹھ کر تشریف لے گئیں، اس کے بارے میں بھی خبر آئی ہے۔ مریم نواز جنیوا گئی ہیں، یہ سوئٹزرلینڈ ہے، اور اس میں کون سا علاج ہوتا ہے؟ وہ ایک بہانہ بنا کے گئی ہیں علاج کا، اس کی بھی میں کہانی آپ کو بتاتا ہوں۔ یہاں تو کوئی علاج نہیں ہوتا، یہ تو سیر سپاٹے پھر گھومنے کی جگہ ہے۔ یا مزے کی بات یہ ہے کہ پیسہ چھپانے کی جگہ ہے۔ سوئٹزرلینڈ بہت ہی محفوظ جگہ ہے پیسہ رکھنے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہوگا اسحاق ڈار نے ایک بونگی ماری تھی پچھلے دور میں کہ اگر سوئس بینکوں کا پیسہ پاکستان میں آ جائے تو پاکستان ترقی کر سکتا ہے، بہت سارے ممالک سے آگے جا سکتا ہے۔ اچھا ہے نا، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ سوئٹزرلینڈ پیسہ چھپانے کی اہم اور محفوظ ترین جگہ ہے۔ انڈین یا پاکستانی لوگ یا اور بہت سارے ملک کے لوگ جانتے ہیں جہاں پہ لوگ کرپشن کرتے ہیں اور اپنے پیسے یا دولت سوئٹزرلینڈ میں جا کر چھپاتے ہیں۔ وہاں کے بینک انہی لوگوں کے لیے ہی بنے ہیں۔ جو لوگ کرپٹ ہوتے ہیں ان کا وہ پیسہ محفوظ کر لیتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ ڈار صاحب نے شور مچایا تھا کہ اگر سوئس بینکوں کا پیسہ آ جائے تو پاکستان ترقی کر سکتا ہے۔ یہ 2 نسلیں کیوں گئی ہیں؟ نواز شریف تمام تر دولت، تمام تر پیسہ مریم نواز کے حوالے کرنے کے لیے سوئٹزرلینڈ گئے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ پہلی نسل دوسری نسل کو پیسہ ٹرانسفر کرنے جا رہی ہے، یہ میں شبہ بتا رہا ہوں جو لوگ سوچ رہے ہیں، یہ لوگوں کی سوچ ہے۔
آج تک یہاں تک ہمارا ولاگ تھا، ہمیں دیں اجازت۔